إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني الرحمن الرحیم۔ ہر آشیانہ اور ہر گھر کے اندر کچھ پھول ہوتے ہیں، ایسے پھول جو کھلکھلاتے ہیں اور ان کی کھلکھلاہٹ سے پورا آشیانہ اور پورا آنگن وہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ ہر گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ پھول پیدا کیے ہیں۔ جب وہ پھول مرجھا جاتے ہیں تو وہ آشیانہ بھی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے اور ظلمتیں ہر سو چاروں طرف پھیل جاتی ہیں۔ زینب بھی اپنے گھر کا ایک حسین پھول تھی۔ زینب اپنے گھر کی ایک معصوم کلی تھی کہ جس کے ہنسنے سے، جس کے مسکرانے سے ان کے والدین کی زندگیوں میں تازگی پیدا ہوتی تھی، کہ جس کے چلنے پھرنے سے ان کی والدین کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی تھی، جو اپنے والدین کے چہرے پہ مسکراہٹ کا سبب تھی، جو اپنے والدین کے لیے خوشیوں بھرے لمحات کا سبب تھی۔ لیکن افسوس اس ایک پھول کو مرجھا دیا، وہ پھول مرجھا دیا، وہ پھول، اس پھول کو باغیچے سے اکھاڑ دیا۔ درندوں نے اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور آخر میں ان کے والدین کی زندگی، ان کی زندگی کی تازگی، ان کے خوشیاں، ان کے چہروں پہ آنے والی مسکراہٹ، ان کے لیے خوشیوں کا سبب بننے والی زینب، اس کو چھین لیا۔ ان کی زندگیوں سے ان کی زندگی سے زینب کو نکال دیا۔ ان کے چہروں پہ جہاں مسکراہٹیں تھیں، آج ان کے چہرے آنسو میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ زینب کا ذکر نہ کیا جائے کہ جو ہے اس کی وجہ سے ان کے والدین جو ہے اور زیادہ دکھوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارا مقصد زینب کا تذکرہ کرنا نہیں، ہمارا مقصد وہ اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ افسوس اس بات کا جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد بھی کئی دنوں تک مجرم دندناتا پھرتا رہا۔ ہمارے وہ ادارے جو ایک منٹ کے اندر مجرموں کو کونوں سے ڈھونڈ کر نکال لیتے ہیں، ان کی نظروں پہ پردہ آ گیا۔ حکومت بے بس نظر آئی اور بہت افسوس ہوا جب ہم نے اپنے حکمرانوں کا بیان سنا۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اس چیز کی طرف ایک بات، اپنے ایک دل کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کاش وہ بات اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور کیا پتہ وہ بات جو ہے وہ نتیجے کے طور پہ سامنے بھی آ جائے۔ بات یہ ہے کہ بہت افسوس ہوا جب ہم نے اپنے حکمرانوں کے اظہار خیالات سنے، ہم نے ان کے بیانات سنے کہ انہوں نے کس طرح کی گفتگو کی۔ بات صرف یہ ہے، قصور کے اندر اس طرح کے معاملات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ یہ آج زینب کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی ایسے معاملات ہوئے۔ جب یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے متصل فیصل آباد میں ایک واقعہ ہو گیا، اور یہ واقعات در واقعات کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں اور ایسا واقعات ہوتے رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بات صرف یہ ہے، اور میرا ایک پیغام بھی ہے حکومت سے، حکومت کو ایک پیغام ہے اور ایک التجا ہے حکومت سے کہ اگر معاشرے کا امن بحال کرنا ہے تو ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو جرائم پیشہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ آج اگر اس زینب کے قاتل کو سر عام لٹکا دیا جائے تو میرے خیال سے آئندہ کوئی ایسا آدمی اس جرم کا مرتکب نہ ہو۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ایران، سوشل میڈیا میں بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہے کہ آپ پہلے بھی دیکھنے میں آئی کہ ایران میں بھی اس طرح کے لوگوں نے اس طرح کی زیادتیاں کیں، ان کو سر عام بازار میں لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد سے کسی کی اتنی مجال نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کا جرم کر رہے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔
آپ اس سے آپ کچھ عرصے پہلے چلے جائیں جب ڈاکہ زنی اور معاملات چوری چکاری کے بہت زیادہ بڑھ گئے، ریاست ناکام پڑ گئی، تو لوگ اتنے تنگ آ گئے، لوگوں نے اپنے فیصلے خود اپنے اختیار میں لے لیے اور ڈاکوؤں کو مارنا شروع کر دیا، چوروں کو مارنا شروع کر دیا. تو اس وقت آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے کے لیے یہ سارے تماشے بند ہو گئے تھے، ڈاکہ چوری چکاری کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی تھی، کہ وہ لوگ محتاط ہو گئے تھے کہ بھائی عوام کے ہتھے چڑھ گئے تو ہماری خیر نہیں. آج بھی ریاست ان مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے. میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں اور آپ سب بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پھر اس طرح کے واقعات قطعاً نہ ہوں، قطعاً نہیں ہوں گے ایسے واقعات، بالکل نہیں ہوں گے. اگر سر عام بازار کے اندر سر عام لوگوں کے سامنے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے تو اس طرح لوگ جو ایسے عزائم رکھتے ہیں وہ عبرت پکڑیں گے. تو میرے دوستوں، ہمیں اس بارے میں ہمیں زینب کا ذکر نہیں کرنا کہ واقعی ان کے والدین کا دل دکھے. ہمیں آواز اس بات پہ اٹھانی ہے کہ ان جرائم پیشہ لوگوں کو بھی کل معاف نہ کر دیا جائے، کہ جس طرح ایک مجرم کو جو سزائے موت کی سزا پا چکا اس کو معاف کر دیا گیا، ایسا نہ ہو کہ یہ مجرم بھی اپنی سزا سے بچ جائے اور پھر اس طرح کے واقعات معاشرے میں ہوتے چلے جائیں کہ پھر انسان بے بس ہو جائے. کیونکہ ہر گھر کے اندر ایک زینب ہے، ہر گھر کے اندر ایک پھول ہے، وہ کھلکھلا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی درندہ ہمارے اس پھول کو ہمارے باغیچے سے اکھاڑ لے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے خوشیوں کا سبب بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے جرائم کو بالکل ختم فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.